آپ کو وہ وائس نوٹ سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اقرار بھائی کی آڈیو ہے جی وہ ٹھیک ہے, وہ تو آئے گا پھر اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیکھ لیں گے. میرا آتے ہوئے خیال آیا کہ کیوں ایک بیچارے کی نوکری جائے اس ایک معاملے کے اوپر. لیٹس سی. گالی والی آڈیو آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آپ کے پاس وہ جواد والی آڈیو آپ کے پاس ثبوت کے طور پہ موجود نہیں ہے. بڑا امپورٹنٹ سوال جو ابھی تک کسی نے نہیں اٹھایا, یہ جو دو باتیں ہیں یہ امیگریشن ڈیسک پہ ہوئی جہاں پہ موبائل الاؤڈ نہیں, کہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ادا حال بھی جواد احمد آلہ ہونا ہے, وہ بھی گالی سی. نہیں یار دیکھیں, جواد احمد اس وقت گالی کا دوسرا نام بن گیا ہے. کسی کو گالی دینی ہو آپ اس کو جواد احمد کہہ دیں, سر وہ اتنا غصہ گالی پہ نہیں کرے گا جتنا اس کو جواد احمد پہ کرے گا. اور باہر نکل کے جو وائس نوٹ میں نے سنایا اقرار بھائی نے کیا کہ یار اس کی نوکری نہ چلی جائے, معاف کر دیں, لیکن ایئرپورٹ کے عملے نے ویڈیو وائرل کر دی. جب لوگ تصویریں لے گئے ہیں امیگریشن لائن پہ تو یہ صاحب وہاں سے آتے ہیں, آ کے اپنے اس کولیگ کو یہ بات کرتے ہیں. وہ الفاظ میں دہرانا نہیں چاہتا جو انہوں نے پہلے کہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا اپنے کولیگ کو اونچی آواز میں کہ ایدا حالوی جواد احمد علا ہونا ہے. نے پوچھا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, اس نے کہا ہاں. پھر انہوں نے موبائل کڈیا بھائی, موبائل کٹ کے انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی, تب پھر ہم سب نے بنانی شروع. تو کسی شہری کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کی افیلیشن ہو. جب آپ کسی فورس میں ہوتے ہیں تب آپ پولیٹیکل کامنٹ نہیں کر سکتے. اس میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ سر میں نے اپنی کولیگ سے کوئی بات کی ہے, آپ سے بات نہیں کی. میں نے کولیگ سے بات آپ کان میں خسر پھسر کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے اتنی اونچی آواز میں وہ بات کی ہے کہ وہ سب نے سنی. ذاتی میری رائے یہ ہے کہ اقرار صاحب چونکہ پولیٹیشین ہیں, سیاستدان ہیں, لیڈر ہیں, ان کو یہ برداشت کرنا چاہیے تھا, انہوں نے برداشت نہیں کیا. یہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا. نہیں, میں اس کو پولیٹیکل سٹنٹ نہیں کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رانا وحید. آج ایک اہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ ایک سابق اینکر پرسن ہے, صحافی ہیں, اقرار الحسن, ان کے ساتھ ایئرپورٹ کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا جو کہ ایف آئی اے کے ایک اہلکار کے ساتھ وہ وہاں پہ الجھے, اور وہاں پہ ویڈیوز بھی بنی, اور وہاں پہ موجود ہمارے ایک سابق میرے کولیگ رہے ہیں, دوست ہیں, اینکر ہیں, عرفان بشیر, وہ یہ موقع پہ موجود تھے, یعنی شاہد ہیں اس سارے واقعے کے, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج جانتے ہیں کہ اصل میں وہاں پہ واقعہ پیش کیسے آیا اور وجہ کیا بنی کہ اتنی وہاں پہ چیخ و پکار ہوئی اس اہلکار اور اقرار الحسن کے درمیان. کیا حقیقت کیا ہے؟ اب تک کی جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں 3 اہم باتیں ہیں. سب سے پہلی جو سٹیٹمنٹ اقرار الحسن کی سامنے آئی اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے گالی دی ہے. پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ گالی کا ریکارڈ آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت موجود ہے, تو پھر انہوں نے وہ اپنی سٹیٹمنٹ کو ہی بدلا, اور پھر نئی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ انہوں نے جواد احمد کے متعلق نام سے منسوب کیا ان کو کہ ان کا ان جیسا حال ہوگا. یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی. جب اس کے اوپر بھی بات ہوئی تو پھر ان کی ایک بات سامنے آ گئی جو کہ ابھی ایک عرفان بشیر صاحب جو ہے وہ آڈیو ہم آپ کو سنوائیں گے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس اہلکار کی نوکری چلی جائے. اگر بات یہی تھی تو پھر وہاں پہ فوٹو سیشن یا ویڈیو سیشن کا کیا مطلب تھا؟ عرفان صاحب ویلکم, آج آپ ہمارے یہاں پہ اسٹوڈیو میں آئے, اور یہ بتائیے گا کہ آپ اتنا اچھا ٹور کر کے واپس لاہور پہنچے تھے, آپ اقرار الحسن کے ساتھ تھے, واقعہ کیسے پیش آیا تھوڑا سا بتائیں. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹرپ ہمارا ملیشیا کا 7 دن کا ٹرپ تھا. اتنا شاندار یہ ٹرپ ہوا, وہاں پہ ملیشیا کے جتنے لوگ ہیں میں سب کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں ہمیشہ. انہوں نے اتنا زبردست پروٹوکول دیا, کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا کہیں نہ وہاں پہ. لیکن جب ہم لینڈ کرتے ہیں لاہور ایئرپورٹ کے اوپر تو پلین سے نکل کے امیگریشن تک آتے ہوئے صرف 1 منٹ لگتا ہے, ہارڈلی 1 یا 1.5 منٹ. جیسے ہی ہم امیگریشن پہ آئے ہیں تو وہاں پہ لوگ تصویریں بنانے لگ گئے. کچھ لوگ ہمیں جانتے تھے, اقرار بھائی کو جانتے تھے, تو وہ دیکھا انہوں نے کہ یار یہ سیلفیاں لے رہے تھے. ٹھیک ہے, عام لوگ لے رہے تھے, وہ امیگریشن کی لائن میں موجود تھے. تو اب جو یہ ایف آئی اے اہلکار جو بتایا جا رہا ہے کہ معطل ہو گئے ہیں, یہ امیگریشن ڈیسک پہ نہیں تھے. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو لوگ امیگریشن ڈیسک پہ سٹیمپ لگ کے آگے جا رہے ہیں نا, ان کا پاسپورٹ دیکھنا ہے کہ سٹیمپ لگی ہے یا نہیں. دیٹس اٹ, پاکستان انٹری کی سٹیمپ. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ اب اقرار, اب اس پورے واقعے میں اقرار بھائی, میں اور فراپی, ہم تینوں اکٹھے تھے اس لائن میں, باقی سارے دوست ذرا پیچھے تھے. تو ہم تینوں آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو یہ جب لوگ تصویریں لے گئے ہیں امیگریشن لائن پہ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے جی یہ اقرار صاحب ہیں.
تو یہ صاحب وہاں سے آتے ہیں اور آ کے اپنے اس کلیگ کو یہ بات کرتے ہیں. وہ الفاظ میں دہرانا نہیں چاہتا جو انہوں نے پہلے کہے, اور اس کے بعد ان کو غصہ تھا, ان کو غصہ تھا, سنیے, ان کو غصہ تھا کسی بات پہ, یعنی شاید وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے تھے, نہیں کرتے تھے, واللہ عالم جو بھی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا اپنے کلیگ کو اونچی آواز میں کہ ایدہ حالوی جواد احمد اللہ ہونا ہے. تو یہ واقعہ ہوا. اب اگر آپ اپنے کلیگ سے بات کرتے ہیں تو آپ بڑی خاموشی کے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اتنی اونچی بات کی, نہ صرف ہم تینوں نے سنی بلکہ ساتھ آگے جو لوگ تھے ان سب نے سنی. اچھا, اس میں یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ جو اس نے گالی دی, مطلب اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اہلکار جو ہے اس کی ظاہر وہ ڈیوٹی ہے, سرکار کا نوکری کر رہا ہے, نوکر ہے, تو اس نے یہ گالی کی کہیں پہ ریکارڈنگ ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی ایویڈنس ہے کہ اس نے گالی دی؟ جب یہ بات اس نے کی تب تھے امیگریشن لائن میں. جب یہ ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں, یہ امیگریشن لائن کراس کر کے جہاں چیمہ صاحب کھڑے ہیں وہاں پہ ریکارڈنگ ہوئی ہے, اور وہاں پہ ہم نہیں, آپ جو ہے وہ امیگریشن والی لین کو توڑ کے اس کے پاس گئے. امیگریشن لائن جو ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں وہ سٹیمپ لگی ہے, اور سٹیمپ لگا کے ہم آگے گئے, باہر جیسے ہی گئے ہیں تو آگے چیمہ صاحب کو اقرار پہ, بڑا مزیدار واقعہ ہے یہ. ایسے ہی ہم تینوں جا رہے ہیں, چیمہ صاحب آگے کھڑے ہیں غصے میں. اقرار بھائی نے کہا آپ نے کیا بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کوئی بات نہیں کی, میں نے آپ کو بات نہیں کی, یہ صحیح الفاظ میں نے اپنے کلیگ سے کی, میں نے اپنے کلیگ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا بات کی ہے؟ ریکارڈنگ تو ہم نے بعد میں شروع کی ہے. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ تو اور بھی بہت سے لوگوں نے بنائی ہے, 15-20 لوگوں نے وہاں پہ ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ اقرار الحسن نے پوچھا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, اس نے کہا ہاں. پھر انہوں نے موبائل کڈیا بھائی, موبائل کٹ کے انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی, تب پھر ہم سب نے بنانی شروع کر. اچھا, مسئلہ تو آ گیا وہاں پہ, گالی تک معاملات ختم ہو گئے. آپ نے اس نے آواز کی کہ جواز جیسا حال ہوگا, یہ بھی اسٹیٹمنٹ ختم ہو گئی. بات آ گئی اس یہ بھی گالی پی ٹی آئی سپورٹر کے اوپر کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, اس نے کہا میں سپورٹر ہوں. دین آپ کا اصل کام شروع ہوا وہاں پہ. کیا یہ بات کسی شہری کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کی افیلیشن ہو یا اس کے جذبات ہوں؟ اس میں تو کوئی بری بات نہیں, یہ تو گالی نہیں ہے. دیکھیے, اگر ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں, آرٹیکل 14 کو دیکھیں اور آرٹیکل 19A کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا حق ہم سب کے پاس موجود ہے, انٹیگریٹی کا رائٹ ہم سب کے پاس موجود ہے. لیکن جب آپ کسی فورس میں ہوتے ہیں, جب آپ پاکستان میں سرو کر رہے ہوتے ہیں, کسی یونیفارم کے اندر موجود ہوتے ہیں, تب آپ پولیٹیکل کامنٹ نہیں کر سکتے. یہی تو حلف آپ دیتے ہیں. نہیں, وہ پولیٹیکل کامنٹ تو کر ہی نہیں رہا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ جب اس کو پوچھا گیا, جب اس کو ریوائز کی گئی بات کو دوبارہ دہرایا گیا اقرار صاحب کی جانب سے کہ آپ پولیٹیکل ایفیلیٹڈ ہو یا ان سے آپ کا ہے کوئی منصوبیت, دین اس نے کہا کہ ہاں میں ہوں. وہ جذبات غصے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب اس بندے کو اتنے زور سے کہیں گے, کیونکہ وہ سر عام آپ نے وہیں شروع کر دیا. دیکھیں وہ آپ نے وردی پہن رکھی ہے اور آپ پولیٹیکل کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس بات کی. نہیں, پولیٹیکل کمنٹس دیکھیں دو چیزیں ہیں. وہ بار بار جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے, جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ سر میں نے اپنی کولیگ سے کوئی بات کی ہے, آپ سے بات نہیں کی. میں نے کولیگ سے بات آپ کان میں خسر پھسر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اتنی اونچی آواز میں وہ بات کی ہے کہ وہ سب نے سنی ہے. رانا صاحب آپ صحافت میں ہیں, 14-15 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں. کوئی بھی بندہ جس نے آپ کو سرو کرنا ہے وہ آپ کو کہے رانا صاحب تسی تے نون لیگ دے خلاف گل کر دیو, تسی تے پی ٹی آئی دے خلاف گل کر دیو, تسی پیپلز پارٹی دے خلاف گل کر دیو, تانوں کوئی گالی کر دے یا تانوں کہے کہ تہاڈا حال فلاں بندے ورگا ہونا ہے, سر تسی فیملی دے نال ہو, تانوں غصہ آئے گا. غیرت اور جو غصہ ہے, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جس بندے میں غصہ نہیں ہے, غیرت نہیں ہے, وہ تو اس کا حمیت کا جذبہ ختم ہو گیا. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک پولیٹیشین کو بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگوں کو جوتے تک لوگوں نے اچھالے ہیں, لوگوں نے سیاہی پھینک کی. آپ سیالکوٹ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, احسن اقبال کو گولی لگی تھی. یار لوگ برداشت کرتے ہیں, پولیٹیشین کا اتنا بڑا دل ہوتا ہے. اب آپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں, چونکہ آپ نے پولیٹیشین کا ذکر کیا,
पॉलिटिशियंस हमने देखे, उनको गोलियां भी लगी, पॉलिटिशियंस को हमने देखा उनको फांसियों पे भी चढ़ाया गया, पॉलिटिशियंस को हमने देखा जूतियां पड़ी, पॉलिटिशियंस को हमने देखा उन पे स्याही भी फेंकी गई, पॉलिटिशियंस को हमने देखा स्पेशली नारोवाल से जो नून लीग के वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, उनको हाथ पे गोली भी लगी। तो पॉलिटिशियंस के साथ क्या क्या नहीं हुआ, पॉलिटिशियंस बर्दाश्त करते हैं। ज़ाती मेरी राय ये है कि इकरार साहब चूँकि पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, लीडर हैं, उनको ये बर्दाश्त करना चाहिए था, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। ये पॉलिटिकल स्टंट था? नहीं, मैं इसको पॉलिटिकल स्टंट नहीं कहूँगा, उनको बर्दाश्त करना चाहिए था, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, उनके साथ फैमिली थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रॉपर ये कोई मैनेज सिस्टम है, चारों तरफ से कैमरे ऑन हैं, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपको भी कैमरा देख रहा है, मुझे भी कैमरा देख रहा है, क्योंकि हमने एक मुनज़्ज़म तयशुदा, मैंने आपसे टाइम लिया, आपसे बात करने के लिए आपको बुलाया, आप मेरे मेहमान हैं, तो मैंने तो ये मुनज़्ज़म किया। मुझे ज़ाहिर यही लग रहा था कि जैसे जिस एंगल से कैमरे की वीडियो बन रही थी, दूसरा जो है उनके एक प्रोफेशनल कैमरामैन था, उनकी टीम का मेंबर था, वो बना रहा था, एक लेफ्ट साइड पे। उनकी टीम का मेंबर नहीं था। देखिए, ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ, नंबर 1 ये FIA एहलकार की नौकरी नहीं जानी चाहिए थी। अच्छा, वो ऑडियो कौन सी है जो आपके पास? मैं देखिए ऑडियो, मैं आपके कैमरामैन इमरान के पास मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे मैं आपको वो वॉइस नोट सुना देता हूँ। ठीक है। और नॉर्मली सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको इसलिए सुना देता हूँ, ये आप देखिएगा, इस वॉइस नोट में आप आवाज़ भी पहचान लीजिए, और जब आप आवाज़ पहचान लेंगे तो फिर आप गुफ्तगू भी पहचान लेंगे। ये सुनिए जी, वो ठीक है, वो तो आएगा, फिर उसका काउंटर नैरेटिव देख लेंगे। मेरा आते हुए ख्याल आया कि क्यों एक बेचारे की नौकरी जाए इस एक मामले के ऊपर, लेट्स सी जो फिर उसका नसीब है। ये दोबारा सुनिए, मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ, इकरार भाई की ये ऑडियो है। जी, वो ठीक है, वो तो आएगा, फिर उसका काउंटर नैरेटिव देख लेंगे। मेरा आते हुए ख्याल आया कि क्यों एक बेचारे की नौकरी जाए इस एक मामले के ऊपर, लेट्स सी जो फिर उसका नसीब है। नंबर 1 ये कि मैं इकरार भाई की पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं उनका सपोर्टर हूँ। हम उनके साथ गए, ये वो वाक़या जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और ये वॉइस नोट उन्होंने मुझे किया, और उन्होंने कहा कि भाईजान वीडियोज़ बन गई हैं, लेकिन हम वीडियोज़ नहीं लगाएंगे, उस बंदे की नौकरी ना चली जाए। अच्छा, वजह क्या बनी कि आप मौके के ऊपर उस एहलकार के पास चले गए सारे लोग, लेकिन आपने मुतलका वहाँ पे एयरपोर्ट मैनेजर होता है, वहाँ पे प्रॉपर एक वही शिफ्ट इंचार्ज था, काम थे, वही शिफ्ट इंचार्ज था, उसके ऊपर भी तो एयरपोर्ट मैनेजर भी तो मौजूद हाँ, डायरेक्टर होते हैं। हाँ, उसके तो डायरेक्टर की भी ड्यूटी होगी ना, जिसको वो रिपोर्ट कर रहा था। तो आपने उनसे क्यों नहीं फोरम पे राब्ता करने की कोशिश की, बजाय ये कि खुद ही जज और सूदी मदई बन के वकील बन गए आप? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बिल्कुल जायज़ बात है, होना ये चाहिए था। इकरार भाई ये करते कि जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं, FIA के हेड हैं, उनको कॉल कर लेते या उनको कह के शिकायत लगा देते। ये वीडियोज़ नहीं बननी चाहिए थी, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। इससे यकीनी तौर पे इकरार भाई की जो पर्सनैलिटी है उसको भी लॉस हुआ, FIA एहलकार की पर्सनैलिटी, उसकी जॉब का भी ख़तरा हुआ। देखिए कितनी मेहनत से वो आया होगा FIA में, कितने टेस्ट उसने दिए होंगे, कितने दौड़ें लगाई होंगी जहाँ पे अपनी नौकरी बनाने के लिए, फिर शिफ्ट इंचार्ज बना, और एक पॉलिटिकल कमेंट आपको आपकी नौकरी खा गया। लेकिन ये जाहिर करता है राना साहब कि जब आपने ओथ ले लिया कि आप पाकिस्तान की किसी भी फोर्स में हैं, ओथ क्या होता है कि आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप सबको यकसा समझेंगे। जवाद की आज मैंने पॉडकास्ट उससे भी किया, बात की है मैंने जवाद से भी। जवाद कहता है कि इसकी स्टेटमेंट चेंज है, मतलब पहले ये गाली को जवाद बना रहा है जवाद, फिर वो बना रहा है मेरे ज़ात को, थर्ड पे आती है। मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा है ना कि एदा हाल भी जवाद अहमद आला होना है, वो भी गाली सी नहीं यार, देखें जवाद अहमद इस वक्त गाली का दूसरा नाम बन गया है। देखें, ये तो आपने किसी को गाली देनी हो, आप उसको जवाद अहमद कह दे सर, वो इतना गुस्सा गाली पे नहीं करेगा जितना उसको जवाद अहमद नहीं। पे फिर करेगा। सुलह हुई आपकी उस एहलकार से, राब्ता हुआ कोई? एहलकार पे कोशिश ये की जा रही है कि उसको बहाल कर दिया जाए, कोशिश ये की जा रही है। इकरार भाई से परसों भी जब मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि यार मैंने ऊपर हायर अथॉरिटी को बात की है कि उसको बहाल कर देना चाहिए। नाजरीन, हमने आपको जो हकीकत वहाँ पे वाक़या पेश आया और जिस तरह आया, आज भी मैं इसी बात पे कायम हूँ जो मैंने इंट्रो में कही है कि गाली की ऑडियो नहीं है, जवाद के जो जुमला उन्होंने कसा है इसके ऊपर, इकरार साहब के ऊपर, इसकी ऑडियो नहीं है।
پھر ظاہر ہے یہ غلط فہمی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک چیز ازیوم کر لیتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ کہا ہے تو پھر آپ کے جذبات جو ہے بے قابو ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی اینکر رہے ہیں، سر عام کرتے رہے ہیں، تو سر عام میں پھر وہ دست درازی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ کئی دفعہ پٹواری کو پکڑ لیا، کسی ایس ایچ او کو پکڑ لیا، تو ظاہر ان کا ایک اپنا روایتی انداز ہے، شاؤٹ وہ اونچی آواز میں پہلے ہی بات کرتے ہیں، بولتے بھی ایسے ہی ہیں، بات عام کرتے ہیں لیکن غصے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب میرا جو عرفان بشیر صاحب ان کے دوست ہیں جو ٹور میں ان کے ساتھ تھے، ہمارا ایک ہی پوائنٹ پہ ہم نے یہ پوڈ کاسٹ ختم کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ ان کو جانا چاہیے اقرار صاحب کو اس اہلکار کے پاس۔ ظاہر ہے دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اب دونوں کو ایک دوسرے کو، وہ جاب ہولڈر ہے، اس نے اپنی نوکری ہی کرنی ہے، انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، انہوں نے سیاست ہی کرنی ہے، تو یہی صورتحال تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ واقعہ آپ کو بتایا جائے جو آنکھوں دیکھا حال عرفان بشیر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو آڈیو لیک ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بعد میں اقرار صاحب کی جو انہوں نے اہلکار کے متعلق ان کے جذبات ہیں، ان کی سوچ ہے، یہ بھی آپ کو سنوائیں۔ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ رانا وحید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔